أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 116 اور 117، 116 اور 117۔ اس آیت کو چند بنیادی باتوں کے تحت سمجھنا چاہیے کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان اور دیگر مخلوقات جو پیدا ہو رہے ہیں، توالد اور تناسل کا سلسلہ جاری ہے۔ انسان، آدم، پھر آدم کی اولاد، یہ انسان اور مخلوق کی صفتیں ہیں۔ ہمیں اپنے رب کو، اپنے الہ کو، اپنے اللہ کو اپنے انداز میں نہیں سمجھنا چاہیے، اس کی ذات کو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل پاک، مبرہ، اور بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان ساری چیزوں سے پاک ہے جن میں ہم مبتلا ہیں۔ ہم کو بھوک لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بھوک نہیں لگتی۔ ہم کو پیاس لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کو پیاس نہیں لگتی۔ ہمارے بشری تقاضے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس قسم کے کوئی تقاضے نہیں۔ ہم کو اولاد ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی اولاد نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ ہی وہ کسی سے جنا اور نہ اس سے کوئی چیز جنی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی کے بیٹے ہیں، نہ کسی کے باپ ہیں۔ اولاد کا تسلسل یہ مخلوقات کے لیے ہے، خالق کے لیے نہیں۔ اس نے خود اس مخلوق کو پیدا کیا ہے، تمام مخلوقات کو۔ اس کے لیے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بیوی، بچے، ماں باپ، دادا دادی، یہ نانا نواسی، یہ رشتے، یہ توالد، یہ تناسل، یہ ساری چیزیں یہ مخلوقات کی حد تک ہے، اللہ کے لیے چیزیں نہیں ہیں۔ مگر اس کے باوجود یہودی، نصارہ اور مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اولاد کو منسوب کرتے تھے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے تھے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ اور مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ واتخذ من الملائکۃ اناثا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ کوئی بیٹی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ مختار کل ہے۔ لوگ سوال یہ کرتے کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے؟ ارے آدم تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہو گئے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے۔ جب آدم کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہونے کو تم تسلیم کرتے ہو، تو پھر حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیے جانے کے بارے میں تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف بتلا دیا، وقالو، یہ لوگ کہتے ہیں، یہ یہودی، یہ نصارہ، یہ مشرکین وغیرہ، اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا، اللہ کو بھی بیٹے ہیں۔ سبحانہ، اللہ کی ذات اس سے بالکل پاک ہے، پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل اس سے پاک ہے، ان سارے جھنجھٹوں سے، ان ساری چیزوں سے اللہ کی ذات کو مت ملاؤ، اللہ کی ذات اس سے بالکل پاک ہے۔ سبحانہ، اللہ کے لیے بیٹے کیا بناتے ہو؟ بل لہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے تو وہ ساری چیزیں ہیں جو آسمانوں میں ہیں، اور وہ ساری چیزیں جو زمین میں، یہ سورج، یہ چاند، یہ بر اور یہ بحر، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ ستارے اور یہ سیارے، یہ چاند اور یہ سورج، یہ شجر، یہ حجر، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ حیوانات، یہ ساری چیزیں اسی کی ملکیت ہیں، اسی کے لیے یہ ساری چیزیں، یہ آگ، یہ ہوا، یہ پانی، یہ مٹی، یہ ہوا سے خمسہ، یہ ساری چیزیں
بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون. یہ ساری چیزیں، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، سیارے، پہاڑ، سمندر، پتھر، درخت، یہ جتنی چیزیں ہیں اسی کی فرما برداری کرتی ہیں. بدیع السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی مثال کے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے. ہم کسی چیز کو دیکھ کر وہ چیز پیدا کرتے ہیں، وجود میں لاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کو پیدا کیا جبکہ آسمان کی مثال اللہ کے سامنے نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی جبکہ اللہ کے سامنے زمین کی کوئی مثال نہیں تھی. اللہ نے سورج کو پیدا کیا جبکہ اللہ کے سامنے سورج کی کوئی مثال نہیں تھی. اللہ نے چاند کو پیدا کیا جبکہ چاند کی کوئی مثال اللہ کے سامنے نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں خالق ہیں وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بدیع ہیں، یعنی بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی آئیڈیا کے، اللہ بغیر کسی آئیڈیل کے، نمونے کے، کوئی شکل کے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اتنے مختار کل ہیں کہ بغیر کسی مثال کے، بلا مثال ساری چیزوں کو پیدا کرنے والے. بدیع السماوات والارض. اور اللہ کے بارے میں ایسا تصور مت کرو کہ جس طرح تم کوئی چیز بنانا چاہتے ہو تو میٹیریل کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے وقت کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے پروسیجر ہوتا ہے، اس کے لیے وقت لگتا ہے. ارے وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، رب ذوالجلال کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ اور فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے سارے مال میٹیریل یہ وہ اس کی ساری ضرورت نہیں. اس کی شان یہ ہے کہ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، بس جس چیز کے بھی بنانے کا وہ ارادہ کرتا ہے اس سے یہ کہہ دیتا ہے کہ کن ہو جا فیکون، بس وہ ہو جاتی ہے. آسمان سے کہا ہے آسمان بن جا، ہو جا، آسمان بن گیا. زمین سے کہا ہے زمین تو بن جا، بن گئی زمین. اے سورج تو پیدا ہو جا، ہو گیا. اے چاند تو ہو جا، تو ہو گیا. یہ جتنی چیزیں ہیں زمین میں، کل کائنات میں، رب ذوالجلال کے کن کا مظہر ہے. یہ رب ذوالجلال کے ہو جا کا نتیجہ ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اور جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کو کہتا ہے کہ ہو جا تو فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ ہے اللہ کی شان. اللہ تعالیٰ کو اپنے کمزور نگاہوں سے، اپنی کمزور عقل سے، اللہ تعالیٰ کو اپنے جیسا تصور مت کرو. وہ ان ساری چیزوں سے علائش تو بالکل پاک، سبحان ہے، سبحان اللہ. اللہ کی ذات بالکل پاک ہے. اللہ کی پاکی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارو، تم پاک رہو گے، ورنہ تمہاری ذہنیت گندی ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی پاکی کو، اس کے تقدس کو، اس کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو، اس کی کبریائی کو، اس کے مرتبے کو، اس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله.